بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ آج کی جو تفسیر ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ آج انشاءاللہ جو آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، بس آج ایک آیت کی تفسیر ہوگی۔ بس آیت الکرسی کی کیا ہے آج تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے؟ یہ دیکھیے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ سب سے پہلی فضیلت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس میں یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں میں جو سردار ہے، قرآن کی آیتوں میں سردار کون سا ہے؟ یہی ہے۔ سب سے پہلی فضیلت ہے آیت الکرسی کی، یہ آیتوں کا سردار ہے، تمام آیتوں کا۔ قرآن میں جتنی آیتیں ہیں ان تمام آیتوں کا سردار کون سا ہے؟ یہی ہے، آیت الکرسی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں پورا کا پورا توحید ذکر ہے۔ اس میں پورا کا پورا کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں، صرف اللہ کے بارے میں۔ اس میں کوئی قصہ نہیں ہے، کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے، کچھ نہیں، بس توحید ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت کو، آیت الکرسی کو سید الآیہ کہا جاتا ہے، آیتوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ دوسری جو فضیلت ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث مروی ہے کہ اگر کوئی انسان رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی، مطلب یہ آیت پڑھ کے سوتا ہے، تو پوری رات فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پوری رات فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ دوسری فضیلت ہے آیت الکرسی کی۔ تیسری فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ دبر كل صلاة لم يمنعه دخول الجنة الا الموت۔ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اسے جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک چیز روک سکتی ہے، وہ ہے موت۔ موت کے بعد انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے، پڑھے تو انسان کو جنت ملتی ہے۔ اس حدیث کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے، بعض علماء نے صحیح اور بعض علماء نے ضعیف کہا ہے، لیکن جو ریسرچ جو آ کر ہے، عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ، انہوں نے ریسرچ کی ہے اس حدیث پر، پوری تحقیق کی ہے، فرمایا کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ جو ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے جو حدیث آ کر ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ مطلب یہ بھی حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ فرض نماز کے بعد کیا ہے؟ آیت الکرسی کا اہتمام کریں۔ اسی وجہ سے امام ابن قیم رحمہ اللہ، وہ اپنے استاد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ خود کہتے ہیں ہمیشہ میں فرض نماز کے بعد کیا ہے؟ آیت الکرسی پڑھتا تھا، کبھی نہیں چھوڑا میں فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، کبھی میں کیا ہے؟ آیت الکرسی نہیں چھوڑا۔ کون کہتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ کیونکہ حدیث میں آ کر ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد کیا ہے؟ تم آیت الکرسی پڑھو۔ تو جب بھی کیا ہے فرض نماز ہو جائے اس کے بعد انسان کو کیا ہے؟ آیت الکرسی کیا ہے؟ پڑھنا چاہیے، یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد یہ اس کی فضیلت کیا ہے جو صحیح حدیث سے آ کر ہے آیت الکرسی کے متعلق، اور صبح شام کے اذکار میں بھی کیا ہے؟ ہم کو آیت الکرسی کیا ہے؟ پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد آئیے تفسیر ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے اس آیت کی جو شروعات جو ہے نا اللہ سے کی ہے۔ اس آیت کی جو شروعات ہے اللہ سے، کیونکہ اس سے جیسا کہ اللہ نے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ آیتوں کا سردار ہے، کیونکہ اس آیت میں پورا کا پورا اللہ کے بارے میں ذکر ہے، توحید کے بارے میں ذکر ہے۔ کیونکہ توحید سب سے افضل علم ہے دنیا میں، یاد رکھیں، اس سے افضل علم کوئی ہے ہی نہیں۔ توحید کسے بولتے ہیں؟ جو اللہ کے بارے میں علم حاصل کرے، وہ توحید ہے۔ اللہ کہاں ہے، وہ کون ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کو توحید بولتی۔ تو اللہ نے آیت الکرسی میں پورے کے پورے توحید کے بارے میں ذکر ہے، اللہ نے اپنے بارے میں ذکر کیا،
تو اس وجہ سے سب سے بہترین ان دنیا میں کیا ہے؟ علم، توحید کا علم ہے. اس سے افضل علم ہو ہی نہیں سکتا یاد رکھیں. تو وہی کیا ہے، اللہ نے اس آیت کی جو شروعات ہے اپنے نام سے کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. دیکھیے کہ اس آیت میں 255 اس آیت میں اللہ کے 5 نام ذکر ہیں. اس آیت میں اللہ کے 5 نام ذکر ہیں. ایک ہے اللہ، ایک ہے الحی، ایک ہے القیوم، الحی القیوم، یہی آیت الکرسی میں. چوتھا العلی، پانچواں العظیم. پورے 5 نام کیا ہے؟ اللہ کا نام کیا ہے اس آیت میں ذکر ہے. ایک ہے اللہ، ایک ہے الحی، القیوم، آخر میں جو ہے نا وہ العلی العظیم. العلی یہ بھی اللہ کا نام ہے، العظیم یہ بھی اللہ کا نام ہے. پورے 5 نام کیا ہے؟ پورے 5 نام اللہ کے کیا ہے اس آیت میں کیا ہے ذکر ہے. سب سے پہلی جو بات ہے، اللہ لا الہ، اللہ ہے. اللہ وہ کون ہے؟ اللہ سب کو معلوم ہے، وہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں. ہاں، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں اس دنیا میں، اس کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے ہی نہیں اس دنیا میں. جیسا کہ اس کا اصل جو ترجمہ ہے لا الہ الا ہو، لا معبود بحق الا اللہ. ویسے بھی آپ کو کئی معبود نظر آئیں گے دنیا میں، لیکن معبود برحق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. حق والا معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، مطلب اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس دنیا میں. ہاں ویسے بھی تو کافر تو کیا ہے، مانگتے ہیں مندر میں جا کر ان کا معبود کو. اس کا جو اصل جو ترجمہ ہے معبود برحق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تھوڑا مئی کاف کر لیجئے. اللہ المستعان. معبود برحق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لا الہ الا ہو. ہاں، سب سے پہلی بات دیکھیے، لا الہ الا ہو یہ جو لفظ یہاں استعمال ہو کر ہے، یہ کیا ہے؟ افضل ذکر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر ہے نا لا الہ الا اللہ ہے. یہ پہلی بات جو اس آیت میں افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہر مسلمان پڑھتا ہے، ہر مسلمان پڑھتا ہے. اسی وجہ سے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو لا الہ الا اللہ سکھایا. اللہ نے ہم کو لا الہ الا اللہ سکھایا، کیونکہ آج کئی لوگ گمراہ ہو گئے، کئی لوگ گمراہ ہو گئے صرف لا الہ الا اللہ کی وجہ سے. تو سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو لا الہ الا اللہ سکھایا. تو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تیسری جو بات ہے، اگر کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھتا ہے، ہمیشہ پڑھتا ہے، تو کل ہمارے نبی اس کے حق میں سفارش کریں گے. دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی کل آپ کس کے حق میں سفارش کریں گے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھتا ہے ایسے بندوں کے حق میں بھی سفارش کروں گا. تو پڑھنے کا مطلب وہ توحید بھی ہمارے دل و دماغ میں ہو، ہم کثرت سے یہ ذکر پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہ ایسا ذکر ہے. اس سے پہلے تمام انبیاء کیا ہے اس کا ذکر کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء آ کر ہے تمام انبیاء کیا ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو اسی وجہ سے ہم کو بھی کیا ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے اس کا ذکر کرنا ہے. لیکن بعض لوگ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ یہ ذکر نہیں یاد رکھے، صرف لا الہ الا اللہ بس. یہ محمد رسول اللہ یہ کوئی ذکر نہیں ہے. ہاں ہمارا نبی کا اگر یہ کرنا چاہتے ہو تو درود پڑھو آپ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو درود ہے وہ پڑھو. پھر اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. الحی القیوم، الحی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ زندہ ہے. اس کیوں اللہ نے فرمایا کہ زندہ ہے؟ کیونکہ ہماری جو زندگی ہے بالکل ناقص ہے، نہیں کے برابر ہے. کیونکہ ہم دنیا میں نہیں تھے، اللہ نے ہم کو دنیا میں لایا، پھر ہم کیا ہے دنیا سے چل جانے والے. ہم میں سے ہر ایک دنیا میں نہیں تھے، اللہ نے ہم کو لایا. لیکن اللہ ایسا نہیں ہے، پہلے سے ہے
وہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. هو الاول فلیس قبلک شیء. وہی اللہ سنگل ہے، اس سے پہلے کوئی چیز کوئی نہیں تھی، صرف اللہ سنگل تھا، پھر اللہ نے تمام لوگوں کو بنایا. تو اللہ کی جو زندگی ہے بالکل مکمل ہے. الحی کا مطلب اس کی جو زندگی ہے مکمل ہے، وہ بالکل جس طرح ہم کیا ہے پیدا ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، وہ پیدا نہیں ہوا ہے. اس کی زندگی کیا ہے بالکل پہلے سے ہے اور آخر تک بھی وہی رہے گا. کل یوم ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صرف اللہ رہے گا، تمام لوگ فنا ہو جائیں گے. الحی کا مطلب وہ زندہ ہے، مطلب اس کی زندگی میں کیا ہے کمال ہے. کیسے کمال ہے؟ وہ پہلے سے ہے، رہے گا. بس ہم لوگوں کی زندگی کیسی ہے؟ ہم نہیں تھے دنیا میں، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، پھر کیا ہے ہم چل جائیں گے دنیا سے. لیکن اللہ تعالیٰ کی زندگی کیسی ہے؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، نہ ہی اس کے بعد کوئی ہے. وہ الاول، وہی اول ہے، وہی آخر ہے. مطلب اس کی زندگی کیا ہے؟ وہی پہلے سے بھی نہیں، پہلے سے بھی وہی ہے اور آخر میں بھی کیا ہے وہی رہے گا. اس سے پہلے کوئی نہیں ہے. هو الحی، الحی زندہ ہے. القیوم، القیوم کا معنی یہ ہے کہ وہ کیا ہے محتاج نہیں ہے کسی کا. القیوم کا مطلب اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب لوگ اللہ کے محتاج ہیں. جس طرح ہم اللہ کے محتاج ہیں، آپ اللہ کے محتاج ہیں. ہم کو کوئی بیماری چاہیے تو شفا اللہ کے پاس جاتے ہیں. ہم کو کوئی پیسہ چاہیے تو اللہ کے پاس جاتے ہیں. کوئی بھی چیز ہے ہم اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج. القیوم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے. القیوم مطلب وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے. القیوم ہے وہ مطلب وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب لوگ اس کے محتاج ہیں، سب لوگ اس کے محتاج ہیں. ہاں، دوسری جو بات ہے، یہاں بعض علماء نے کہا کہ الحی القیوم یہ اسم اعظم میں سے ہے. اسم اعظم کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان دعا کرتا ہے اے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کے ذریعے سے دعا کرنا ہے. جو بھی آپ دعا کریں گے یا حی یا قیوم کو ملا لیں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی. تو کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے سے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اسم اعظم کیا ہے؟ بعض علماء کے بقول یا حی یا قیوم. تو اگر آپ یا حی یا قیوم دعا میں استعمال کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی. تو وہی ہے تو یا حی یا قیوم. تو اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ الحی ہے. مطلب زندگی میں اس کی زندگی کیا ہے؟ بالکل کمال کی زندگی ہے. کیونکہ پہلے وہی تھا، جس طرح ہم پہلے نہیں تھے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، لیکن وہ پہلے سے ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. وہ بعد میں بھی وہی رہے گا، اس کے بعد کوئی نہیں ہے. اس کی زندگی کیا ہے؟ کمال کی زندگی ہے. الحی القیوم. پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کو کیا ہے نیند، اونگ بھی نہیں آتی. نیند تو دور کی بات، اونگ جو ہونا، نیند سے پہلے ایک انسان کو کیا آتی ہے؟ اب انسان کو رات کے 12-1 بجے ہوتا ہے، اب سونا ہے اسے، اب سے سونا ہے تو اسے کیا آتی ہے؟ ڈائریکٹ اونگ آتی ہے. لیکن اللہ کو وہ بھی نہیں آتی. دیکھیے لا تأخذہ سینہ، اللہ کو اونگ کو بھی نہیں آتی ہے. جس طرح سونے سے پہلے انسان تھوڑا ہنکی بند کر کے نیند میں رہتا، وہ بھی نہیں آتی اللہ تعالیٰ کو. لا تأخذہ سینہ، اللہ تعالیٰ کو اونگ کو بھی نہیں آتی ہے. ولا نوم، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے. ایک اور جو مان لا تأخذہ سینہ، لا تأخذہ سینہ اونگ بھی نہیں آتی ہے. یہاں سینہ کا ایک معنی یہ بھی ہے نیند سے پہلے، نیند آنے سے پہلے جو چیز ہے وہ کوئی چیز اللہ کو نہیں آتی ہے. نیند آنے سے پہلے بعض لوگوں کو کیا ہے ہنکی بند ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں آتا ہے. سینہ کا جو معنی ہے اصل میں نیند آنے سے پہلے جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں آتا ہے. دیکھیں نیند آنے سے پہلے ہم کو کبھی کبھی کیا آتا ہے بہت سستی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں آتا ہے. نیند آنے سے پہلے انسان بہت زیادہ ٹائرڈنس ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں آتا ہے. نیند آنے سے پہلے ایک انسان کو کیا ہے بہت زیادہ کیا ہے وہ بیزار ہو جاتا ہے، اب اس کے ہنکی بند ہونے لگتی ہیں، اس کے دماغ کام کرنے لگتی ہیں. اللہ کو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ لا تأخذہ سینہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی نیند بھی نہیں، اونگ کو بھی نہیں آتی ہے. ولا نوم، اللہ تعالیٰ کوئی نیند بھی نہیں آتی ہے. نوم کا مطلب اللہ تعالیٰ سوتا بھی نہیں، اسے کوئی نیند بھی نہیں آتی ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض،
اسی کے لیے ہے تمام زمین اور آسمان. جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے تمام کیا ہے؟ اللہ کا ہے. جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ تمام اللہ کا ہے. اس آیت سے اہل علم نے استدلال کرتے ہیں کہ انسان یہ مت سمجھو کہ یہ میری گاڑی، فخر نہیں. اللہ نے آپ کو اچھا گھر دیا ہے، فخر نہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو دیا، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ یہ مت کہو کہ میرا مال ہے. قارون نے کیا فرمایا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوى اذ قال له قومه لا تفرح. قارون نے کیا فرمایا؟ پورا کا پورا مال میرا ہے، فخر سے کہا. تو اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا. کیوں؟ کیونکہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو بھی ہے وہ اللہ کا ہے. آپ کے پاس اچھا گھر ہے، آپ یہ مت سمجھو کہ میرا گھر ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. فخر مت کرو، اللہ تعالیٰ کی شکر بجا لاؤ. الحمدللہ اللہ نے مجھے اچھا کر دیا ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے. شکر کیسے بجائیں گے؟ اس گھر کے ذریعے سے آپ دین کی خدمت کرو، اس پیسے کے ذریعے سے آپ دین کی خدمت کرو. مطلب اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے اس کے ذریعے سے آپ دین کی خدمت کرو. تو اسی وجہ سے کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. دنیا، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے تمام کا تمام کیا ہے؟ اللہ ہے. یہاں ایک بات آپ دیکھیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. لہو ما فی السماوات، سماوات کیا ہے؟ پلورل، سنگولر پلورل جسے ہم کہتے ہیں، واحد جمع. سماوات جمع ہے، مطلب سماوات کا مطلب بہت سارے آسمان. معلوم یہ ہوا کہ آسمان ایک نہیں ہے، کئی آسمان ہیں، کئی آسمان ہیں، صرف ایک آسمان نہیں ہے. اس کی دلیل السماوات، سنگولر پلورل جیسا ہم کہتے ہیں، مطلب بہت زیادہ آسمان ہیں. لیکن والارض، اللہ نے یہاں زمین کو سنگل استعمال کیا. زمین کو اللہ نے سنگل استعمال کیا. کیا زمین ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے زمین؟ اور ارض کیا ہے؟ سنگل ہے. سماوات پلورل ہے، بہت جمع ہے وہ. تو کیا زمین ایک ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی قرآن کی کوئی بھی بات کو سمجھنے کے لیے آپ احادیث کی طرف جائیں گے، اس کے بعد صحابہ کے اقوال. جب آپ احادیث میں دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین بھی کیا ہے؟ 7 زمین ہے. جس طرح آسمان 7 ہے، اسی طرح زمین بھی 7 ہے. دلیل حدیث میں آتا ہے کہ من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقہ اللہ یوم القیامۃ من 7 اراضین. اگر کوئی مسلمان کسی کا زمین ہڑپ لیتا ہے، کسی کا زمین ہڑپ لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈالے گا. 7 زمینیں. تو معلوم ہوا کہ زمین بھی کیا ہے؟ 7 ہے. یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ حدیث سے. کوئی بھی حدیث تفسیر کو سمجھنے کے لیے آپ حدیث کی طرف جائیے اور صحابہ کی جو سمجھ ہے اس کی طرف جائیے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح آسمان 7 ہے، اسی طرح زمین بھی کیا ہے؟ 7 ہے. یہاں ایک بات جو چھوڑ گئی تھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قیوم جو ہے نا، یہاں ایک بات جو چھوڑ گئی تھی، وہ قیوم کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے. کیسا پڑھتے تھے؟ الحی القیام پڑھتے تھے. قیام، واو کے بعد یا کے بعد الف، الحی القیام. کون پڑھتے تھے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ بالکل قرات کیا ہے؟ صحیح ہے. یہ قرات امام ماوردی وغیرہ نے کہا، اس کو صحیح سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. مطلب الحی القیام، یہ بھی ایک قرات کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیام، یہ بھی ایک قرات ثابت ہے. اس کے بعد آپ آئیے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر اس کے بعد من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ المستعان. میں کاف کر لیجئے. جو لوگ ہوسٹ ہیں وہ تھوڑا میں کاف کر لیجئے. ہوسٹ ہیں وہ تمام کو آف کر سکتے ہیں. اللہ المستعان. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی سفارش نہیں کرے گا، کوئی فرشتہ، کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا جب اللہ تعالیٰ اجازت دے تبھی سفارش کرے. کون سفارش کرے گا کل قیامت کے دن؟ اس کی 2 قسم ہے. ایک جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، پرمیشن دے کہ تم سفارش کرو، وہی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. دوسرا جسے اللہ تعالیٰ خوش ہو، جسے اللہ تعالیٰ خوش ہو. اللہ کس سے خوش ہوگا؟ جو توحید پرست ہے، جو مومن ہے. ان لوگوں سے 2 شرطیں. کون سفارش کریں گے کل قیامت کے دن؟ 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اور دوسرا جسے اللہ تعالیٰ پرمیشن دے. تو اس آیت میں وہی بتایا گیا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ.
اللہ کے پاس کوئی سفارش نہیں کرے گا الا باذنی، اس کی اجازت کے بعد. مطلب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم سفارش کرو تبھی وہ بندہ سفارش کرے گا. آج کل جو درگاہ والے وغیرہ جو کہتے ہیں کہ ہم سفارش کریں گے، ہم تمہارے دامن کی سفارش سے جنت میں چل جائیں گے، سب جھوٹ ہے. یاد رکھیں، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کس سے کہے گا کہ تم سفارش کرو. ایک تو معلوم ہے کہ ہمارے نبی سفارش کریں گے کیونکہ حدیث میں آ کر ہے. اس کے علاوہ کیا فلاں پیر، فلاں ملا، فلاں عالم سفارش کرے گا؟ ایسی کوئی حدیث سے ثابت نہیں. آج کل جو درگاہ والے فلاں لوگ کیا کرتے ہیں، ہم تمہاری سفارش کریں گے، یہ سب بلکہ درگاہ والے پورے کافر ہیں. وہ لوگ پورے کافر ہیں. وہ لوگ ہماری سفارش کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے انسان کو کیا ہے، یہ مت سمجھو کہ وہ سفارش کرے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا. ایک جس کو اللہ پرمیشن دے گا، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو. کن لوگوں سے اللہ خوش ہوگا؟ جو نیک عمل کرتے تھے، جو توحید پرست تھے، ایسے لوگوں کو. وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ عالم، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وہی اللہ نے یہاں فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. جو سفارش کرے گا اللہ کے پاس، کون سفارش کرے گا؟ جس کو اللہ اجازت دے. اذنی، جس کو اللہ تعالیٰ کا ہے اجازت دے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ المستعان، تھوڑا مائک آف کر لیجئے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما بین ایدیہم، جو کیا ہے آگے ہونے والا ہے. جو فیوچر میں جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ایدیہم، اید کا مطلب سامنے، مطلب فیوچر میں جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وما خلفہم، جو زندگی گزر چکی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ آپ کی جو اب کی زندگی وہ بھی جانتا ہے، آنے والی زندگی وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو گزر چکی ہے وہ بھی زندگی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو اب آپ کی زندگی جو گزر چکی ہے آپ کی وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب کیا کرنے والی ہیں آپ وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. فیوچر میں آپ کیا کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ تمام چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ. وہی اللہ نے فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اگلے پچھلے آپ کی تمام زندگی کو کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے، اید مطلب آگے، خلف کا مطلب پیچھے، آپ کی پیچھے زندگی، تمام زندگی کو کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کوئی اس کو یہ نہیں کر سکتا، کیچ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کو جتنا علم ہے کوئی انسان سمجھ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اسے آپ احاطہ نہیں کر سکتے، اس کا آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کتنا علم ہے. اس کی ایک مثال صحیح بخاری کی روایت ہے. خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہتے ہیں تو اتنے میں ایک پرندہ آتا ہے. پرندہ آ کے اس کا جو چونچ ہے نا، وہ پرندے کا جو چونچ ہے، سمجھے کہ ڈک ہے، اس کا جو چونچ ہے وہ کیا ہے، کس میں مارتا ہے؟ سمندر پہ مارتا ہے. تو سمندر میں چونچ سمندر پہ مار کے چونچ میں کتنا پانی آتا ہے؟ تھوڑا پانی آتا ہے بس. وہ پانی وہ پی لیتا ہے. مطلب چونچ کو کیا ہے سمندر پہ مارتا ہے، اس میں جتنا پانی آتا ہے وہ پانی پی لیتا ہے. تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ موسیٰ، تمہارا علم، میرا علم، دنیا والوں کا تمام علم، کتنا علم ہے؟ اتنا ہی علم ہے جتنا اس چونچ میں کیا ہے پانی ملا ہے، اتنا ہی علم ہے. اس کے علاوہ سمندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. چونچ میں جتنا پانی آیا پوری دنیا کے لوگوں کے پاس اتنا ہی علم ہے. یہ جو پرندہ جو چونچ مارتا ہے سمندر میں، اس کے پرندے کے چونچ میں جتنا پانی آتا ہے پوری دنیا والوں کے پاس اتنا ہی علم ہے. تب سمندر کتنا بڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے پاس کتنا علم ہے. لیکن الا بما شاء، جس سے اللہ تعالیٰ چاہے وہ علم دے سکتا ہے. کون ہی انبیاء میں سے جن کو چاہے اللہ تعالیٰ وہ علم دیتا ہے، وہی کے ذریعے سے نبی بنا کر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ہے ان کو انبیاء وغیرہ الا بما شاء، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ کا ہے اپنا علم دیتا ہے. مطلب انبیاء میں سے کس کے میں سے وسع کرسیہ السماوات والارض. وسع کرسی، اس کی جو کرسی جو ہے نا، کرسی مطلب یہاں جو کرسی کا جو معنی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پاؤں رکھنے کا جگہ. اللہ تعالیٰ جہاں پاؤں رکھتا ہے وہ کتنا کشادہ ہے، آسمان و زمین سے بھی کشادہ ہے.
وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کا جو کرسی ہے آسمان و زمین سے بھی کشادہ ہے۔ کرسی صرف اللہ کا پاؤں رکھنے کا جگہ ہے بس، موضع القدمین، اللہ تعالیٰ کا پاؤں رکھنے کا جگہ آسمان و زمین سے کشادہ ہے۔ سمجھو کہ وہ مخلوق کیسی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کیسا ہوگا، وہ خالق کیسا ہوگا جس کا صرف پاؤں رکھنے کا جگہ آسمان و زمین سے کشادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو مقام و مرتبہ انسان اگر سوچے گا تو واقعی حیرت میں آ جائے گا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا سب سے افضل علم ہے، یاد رکھیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اللہ نے بنائی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب ساتوں زمین ساتوں آسمان کتنا وزن ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دیتی، ساتوں زمین ساتوں آسمان اس کی حفاظت کرنے میں مجھے کچھ تکلیف نہیں ہوتی۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَؤُودُهُ، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، حِفْظُهُمَا، ساتوں زمین ساتوں آسمان کی حفاظت کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ زمین کی حفاظت کرنے میں، آسمان کی حفاظت کرنے میں اللہ تعالیٰ کو رتی برابر بھی کیا ہے تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ تکلیف کا تھکن بھی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، علی ہے مطلب اوپر ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کیا ہے اوپر ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے عظیم ہے۔ یہ آیت نمبر 255 کی کیا ہے تفسیر ہو چکی ہے۔ خلاصہ جو ہے نا، دیکھیے کہ سب سے پہلے آیت الکرسی کی جو فضیلت ہے وہ ہے کہ قرآن میں جتنی آیتیں ہیں تمام آیتوں کا سردار ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں توحید کا ذکر ہے۔ دوسری فضیلت وہ یہ ہے کہ جو رات میں اسے پڑھ کر سوتا ہے اسے کوئی تکلیف